وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يأمركم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ یہ طویل آیات کا سلسلہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 93 تک چلا ہے، اور در حقیقت یہ پورا سلسلہ کلام ان کے اس دعوے کے جواب میں اور اس کی تردید میں آیا ہے جو پیچھے آیت نمبر 76 میں گزرا تھا۔ یعنی یہودی لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم بھی تو مومن ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان کے اس دعوے کی تردید فرما رہے ہیں اور ان کو یہ جتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ ایمان کا دعویٰ کتنا جھوٹا ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لائے ہیں
تو یہ تو بدیہی طور پر غلط تھا، کیونکہ وہ حقیقت میں آپ پر ایمان نہیں لائے۔ لیکن اگر ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم چونکہ تورات پر ایمان لائے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم بھی مومن کہلانے کے حقدار ہیں، تو اس کا جواب اس سلسلہ کلام میں دیا گیا ہے۔ پہلے میں ان آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کے مختلف حصوں کی کچھ تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا۔ مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب منہ موڑ کر پھر گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اس کے بعد تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے۔ چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل غلاف میں ہے، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن، جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو باوجود کہ یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ بس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر، تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے سنو،
کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ یہ ساری آیات اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس دعوے کی تردید میں ارشاد فرمائی ہیں جو وہ اپنے مومن ہونے کے طور پر مسلمانوں کے سامنے کیا کرتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں، یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے تورات کی تمام باتوں کا کھلم کھلا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کی خلاف ورزی کی، اور تم نے جو جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے تھے ان سارے عہد کو، ہر قسم کے عہد کو تم نے توڑا اور ان کی خلاف ورزی کی۔ چنانچہ پہلے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ۔ ایک تو یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی تم عبادت نہیں کرو گے۔ دوسرا یہ عہد لیا تھا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، وذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامى، یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی، وقولوا للناس حسنا، اور یہ کہا تھا کہ تم لوگوں سے بھلی بات کرو گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور یہ کہا تھا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ سارے وہ احکام ہیں جو تقریباً ہر ملت میں، یعنی ہر نبی کی شریعت میں متفق علیہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کی تبلیغ ہر پیغمبر کرتے آئے ہیں اور ہر آسمانی کتاب نے یہی تلقین فرمائی ہے۔ اور اس کے فوراً بعد ذکر فرمایا گیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ یہ مسئلہ بھی تمام ملتوں اور تمام شریعتوں میں متفق علیہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور توحید کے فوراً بعد اس کا ذکر کرنے سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ توحید کے بعد سب سے بڑا اہم فریضہ جو انسان کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو، اچھی بات کرو۔ اور یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب کسی شخص سے کوئی بات کرنی ہو تو اس حد الامکان یہ کوشش کرو کہ وہ نرمی کے ساتھ، خوش خلقی کے ساتھ اور شگفتگی کے ساتھ۔ اور یہاں قولوا للمؤمنین نہیں فرمایا، قولوا للناس فرمایا کہ تمام لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ اور تمہاری گفتگو کا انداز نرم اور خوش اخلاقی پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو ان کو بھی یہ تاکید فرمائی تھی کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس کے سامنے بھی نرم بات کرنا۔ لہٰذا کوئی اپنا کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، چاہے اس کا دین مختلف ہو، اس کا مذہب مختلف ہو، اس کا مسلک مختلف ہو، اس کا مشرب مختلف ہو، اس کے ساتھ بھی گفتگو کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھے انداز میں بات کی جائے اور اس میں کسی بد اخلاقی کا پہلو نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا اور بہت سے علماء کرام نے اس آیت کے تحت اس بات کی تشریح فرمائی ہے کہ چاہے اہل سنت کا مقابلہ اہل بدعت کے ساتھ ہو یا کسی اور مکتب فکر کے ساتھ ہو، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہو، تب بھی گفتگو میں نرمی اور خوش اخلاقی کا پہلو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، مداہنت نہیں ہونی چاہیے، یعنی دوسرے کی خاطر حق سے دستبردار ہونا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، لیکن بات کرنے میں انسان کو سلیقے سے
اور خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی ان احکام میں سے ہے جو تمام شریعتوں کے اندر موجود رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عہد کو یاد دلا کر فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، سوائے چند لوگوں کے، وانتم معرضون، جب کہ تم منہ موڑے ہوئے تھے، اس تمام عہد کو تم نے توڑ دیا اور ان احکام کی پابندی نہیں کی۔ پھر بھی تم یہ کیسے کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لائے ہیں، جبکہ تم نے اس عہد کو توڑا ہے۔ اسی طرح ایک اور عہد کا ذکر کرتے ہوئے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی جان مت لینا، ایک دوسرے کا خون مت بہانا، یعنی کوئی بھی تمہارا مذہب ہو اس کا خون بہانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تم سے عہد لیا گیا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ لا تخرجون انفسکم من دیارکم، یعنی تم اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، اور تم نے اس عہد کو کرنے کے بعد تم نے اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم خود اس کے گواہ بنے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان احکام پر عمل کریں گے۔ لیکن اس عہد کی بھی تم نے خلاف ورزی کی۔ کیا خلاف ورزی کی؟ کہ ثم انتم ہؤلاء، کہ تم ہی وہ لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، کہ خود اپنے آدمیوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو۔ یہ اشارہ ہے دو باتوں کی طرف۔ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ بات واضح ہے اور بائبل میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ایک زمانے میں خاص طور سے سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں کی جو ریاست تھی وہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک حصہ یہودیہ کہلاتا تھا اور ایک حصہ اسرائیل کہلاتا تھا۔ ان دونوں ریاستوں کو یہودی ہی چلاتے تھے، لیکن دونوں کے درمیان دشمنیاں تھیں اور یہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالتے تھے، کیونکہ جب کوئی فریق دوسرے کے اوپر فتح پا لیتا تو اس کو اس کے گھروں سے نکال دیتا تھا۔ تو حالانکہ دونوں یہودی تھے، دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا اقرار کرتے تھے، مگر دونوں آپس میں ایک دوسرے سے خون بہانے کے جرم میں مبتلا ہوتے تھے۔ اور دوسرا معاملہ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا تھا کہ آپ جس وقت مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ایک بنو نذیر کہلاتا تھا اور ایک بنو خزرج کہلاتا تھا، ایک بنو نذیر کہلاتا تھا اور ایک بنو قریظہ کہلاتا تھا، اور یہ دونوں یہودی قبیلے تھے۔ ان کے درمیان بھی آپس میں رقابتیں تھیں، اور یہ ایسا ہوتا تھا کہ خود مدینہ منورہ کے جو اصل باشندے تھے جو انصار مدینہ کہلاتے ہیں، ان کے بھی دو قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ تو ان میں سے یہودیوں کا ایک قبیلہ کسی ایک قبیلے کی مدد کرتا اور دوسرا قبیلہ دوسرے قبیلے کی مدد کرتا، اور اس طرح جب اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوتیں تو اس کے نتیجے میں بنو قریظہ اور بنو نذیر کے درمیان بھی لڑائی ہوتی اور وہ بھی ایک دوسرے کا خون بہاتے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے۔ تو باری تعالیٰ یہاں پر ان واقعات کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ باوجود کہ تم نے پکا عہد کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، لیکن تاریخ میں پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہو اور اب بھی یہی کام کر رہے ہو۔ پھر ایک عجیب بات یہ تھی کہ اگرچہ یہ اپنے ہم مذہب لوگوں کے دشمنوں کی مدد کرنے کے باوجود اور اپنے ہم مذہب لوگوں کے دشمنوں کی مدد کرتے اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا خون بھی بہاتے، لیکن اگر فرض کرو کہ
ان میں سے کسی کو ان کا کوئی دشمن قید کر کے لے گیا تو یہ اس کو فدیہ دے کر چھڑانے کی کوشش کرتے تھے اور چھڑا لاتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ تورات میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی یہودی کو کوئی قید کر لے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس تورات نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنے آدمیوں کو قید سے چھڑانا چاہیے، اسی تورات نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تو تم نے تورات کے اس حصے پر تو عمل کر لیا کہ فدیہ دے کر چھڑانا چاہیے، لیکن دوسرا حصہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالو، اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ لہذا کتاب کے ایک حصے پر تم عمل کر رہے ہو اور دوسرے حصے پر عمل نہیں کر رہے۔ اس کو باری تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ ثم انتم ہؤلاء، تم ہی وہ لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم، اور ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہوئے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تفادوہم، تو پھر تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ خود ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور پھر آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، یعنی ان کا سارا زور اس بات پر ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دولت مل جائے، زیادہ سے زیادہ راحت مل جائے، آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں، لہذا آخرت کو تباہ کر کے یہ لوگ دنیاوی زندگی کو درست کرنے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش میں ہیں، تو گویا انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی جس شخص نے اپنا مطمع نظر دنیا ہی دنیا کو بنا لیا ہو اور اس بات سے غافل ہو کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر ایک ابدی زندگی آنے والی ہے، تو اس کا صلہ یہی ہے اس کو وہاں پر عذاب ہو اور اس عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، جس قسم کے عہد کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وہ عہد لیا تھا اور تورات میں یہ احکام دیے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عہد لے کر اور یہ احکام دے کر فارغ ہو گئے ہوں اور پھر ان کو کبھی یاد نہ دلایا ہو کہ تم نے کیا عہد کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، ایک کے بعد ایک رسول آتے رہے، پیغمبر آتے رہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ یکے بعد دیگرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر جاری فرمایا تھا، اور پھر فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، آخر میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں، یعنی کھلے کھلے معجزات دیے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ کوڑیوں کو بھی ہاتھ لگا دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تندرست ہو جاتے تھے. مادرزاد نابینا لوگ آتے تھے ان کو ہاتھ لگا دیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ جاتی تھی. اسی طرح بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے ہاتھوں میں یہ برکت رکھ دی تھی کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے. یہ سارے معجزات کھلے کھلے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور بنی اسرائیل کو دعوت دی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے انجیل پر ایمان لائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں. لیکن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور ان کو رسول ماننے سے قطعی انکار کر کے ان کے معجزات کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جو کچھ دکھاتے ہیں یہ تو در حقیقت ایک کوئی بھوت ہے جو ان کے اوپر چھایا ہوا ہے اور اس بھوت کے چھا جانے کی وجہ سے یہ ہمیں اس قسم کے معجزات دکھاتے اس قسم کے کرشمے دکھا رہے ہیں. تو یہ در حقیقت کوئی بدروح ہے جو ان کے اندر سمائی ہوئی ہے. بائبل میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ شیطان ہے یا ایک بھوت ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر سے یہ کام کرا رہا ہے کہ کبھی وہ کوڑی کو تندرست کر دیتا ہے تو کبھی نابینا کو تندرست کر دیتا ہے کبھی مردے کو زندہ کر دیتا ہے. یہ سب بدروح کے کرشمے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتْ أَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے تو ان کی تائید کی تھی روح القدس سے. روح القدس لقب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو کچھ معجزات دکھا رہے تھے وہ کسی بدروح کی وجہ سے نہیں اور کسی بھوت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تائید کی تھی روح القدس کے ذریعے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے یہ معجزات ظاہر فرماتے تھے. اور اس کی تائید کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے، کیونکہ یہودی ان کے دشمن تھے اور انہیں قتل کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس بات پر معین فرما دیا تھا کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہیں. تو یہ دونوں مفہوم ہیں ایدناہ بروح القدس کے کہ ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی، یعنی معجزات جو کچھ دکھاتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے دکھاتے تھے، کسی جن بھوت کے ذریعے نہیں. اور حضرت جبریل علیہ السلام ان کی حفاظت پر بھی مامور تھے، ان کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے طویل سلسلہ پیغمبروں کا جاری رکھا بنی اسرائیل میں، جس کا اختتام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا. لیکن تمہارا طرز عمل کیا رہا؟ افکلما جاءکم رسول، تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا تو یہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی رسول آیا تمہارے پاس بما لا تہوی انفسکم، کوئی ایسی تعلیم لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف تھی، تو استکبرتم، تم اکڑ گئے اور اس کو قبول کرنے کے بجائے تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا. ففریقاً کذبتم، تو کچھ پیغمبروں کو تو تم نے جھٹلایا، جھٹلانے پر اکتفا کیا کہ ان کو جھوٹا قرار دے دیا. وفریقاً تقتلون، اور کچھ پیغمبر ایسے تھے جن کو تم قتل کرتے رہے. جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام کی ایک بڑی تعداد تھی جس کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، جن میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں اور دوسرے انبیاء کرام بھی جن کا ذکر مختلف روایات کے اندر آیا ہے. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی اپنی پوری کوشش کر لی تھی. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور آسمان پر اٹھا لیا. آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی ہے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم تورات پر ایمان لائے ہیں، تو خود اپنے اس طرز عمل پر غور کرو کہ اس سے کیسے تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تم واقعی تورات کے اوپر ایمان لائے تھے. اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو اس پر تو تم
کھلم کھلا کیا کہتے ہو کہ وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شیخی بگاڑتے تھے کہ ہمارے دلوں پر ایک حفاظتی غلاف ہے جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی. اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے مایوس کرنے کے لیے طنزاً یہ کہتے تھے کہ تم تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی فکر میں نہ پڑو. تو وہ دونوں میں سے کسی مفہوم میں کہتے ہوں، لیکن کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ نہیں، بل لعنہم اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر پھٹکار ڈال رکھی. لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان نہیں لاتے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی ایک متضاد روش کا ذکر فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تو چونکہ تورات میں ان کی تشریف آوری کی پیشین گوئیاں واضح الفاظ میں موجود تھیں، اور یہ خود اس بات کے منتظر تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کی قیادت میں دنیا کی امامت کریں گے. تو بعض اوقات جب ان کا جھگڑا ہو جاتا بت پرستوں کے ساتھ، تو وہ بت پرستوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی ذرا تھوڑا سا انتظار کر لو، آخر میں ایک پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، اور جب وہ آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں شکست دیں گے. اور ساتھ میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اس پیغمبر کو ہمارے پاس جلدی بھیج دیجئے تاکہ ہم ان بت پرستوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ان کی قیادت سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن جب وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر تشریف لے آئے، تو انہوں نے ان کا انکار کیا اور کہا کہ ہم ان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں کیا ایسا؟ اس لیے کیا کہ ان کو یہ ضد تھی اور یہ حسد تھا کہ بنو اسماعیل میں یہ پیغمبر کیوں مبعوث ہو گئے. ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بھی پچھلے انبیاء کرام کی طرح بنو اسرائیل میں مبعوث ہوں، لیکن انہوں نے اس ضد کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے یہ کہا کہ بنو اسماعیل میں چونکہ یہ مبعوث ہوئے ہیں لہذا ہم ان کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ تورات میں جو علامات بیان کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان علامتوں پر پورے اترتے ہیں اور یہی نبی آخر الزماں ہے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان یہودیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب آ گئی جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے. تصدیق کرنے کا معنی یہ کہ تورات کے اندر جو پیشین گوئیاں درج ہیں کہ آخر زمانے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو ان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری طرح صادق آتی ہیں. اور اس طرح قرآن تورات کے اس بیان کی تصدیق کر رہا ہے کہ آخر زمانے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان پر ایک کتاب نازل کی جائے گی. تو جب وہ کتاب ان کے پاس آئی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کا خود معاملہ یہ تھا کہ شروع میں وہ لوگ یعنی یہودی لوگ بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے. فلما جاءہم، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی ما عرفو، جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، تو اس کا وہ انکار کر بیٹھے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، لہذا پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر جو جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں.
پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ یعنی وہ دنیاوی مفادات کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے اور قرآن کا انکار کر کے کچھ دنیاوی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کی جانیں خطرے میں ہیں اور آخرت میں ان کی جانوں کو شدید نقصان پہنچنے والا ہے۔ تو گویا انہوں نے کچھ تھوڑی سی دنیاوی مفادات کی قیمت لے کر اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ یہ اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ بغین، اس ضد اور جلن کی وجہ سے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو کیوں نازل کر رہا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہاں فضل سے مراد وحی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی وحی اور رسالت اور پیغمبری کیوں نازل کر رہا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے اس کام کے لیے منتخب کر لے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو ہم چاہیں وہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ضد اس بات کی ہے، حسد اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو کیوں اتار رہا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ تو اس حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں۔ لوٹنے کا معنی یہ کہ ان کے اس عمل کا انجام یہ ہوا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب بالائے غضب نازل ہوا۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافر لوگ ذلت میں سزا کے مستحق ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کلام پر جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی قرآن، قالوا، تو جواب میں کہتے ہیں کہ نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا تھا، یعنی تورات۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور تورات کے سوا ہر کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ انجیل کا بھی پہلے انکار کیا تھا اور اب قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ بھی حق ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ حق ہے بلکہ جو کتاب ان کے پاس موجود ہے یعنی تورات، اس کی وہ تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی اس میں جو پیشین گوئیاں درج ہیں وہ پوری طرح اس کلام کے اوپر بھی صادق آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ پھر جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ جو ہم پر نازل کی گئی تھی کتاب اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو اس پر کہاں ایمان لائے؟ کیونکہ اگر تم واقعی ایمان لائے ہوئے ہوتے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے؟ اگرچہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے، اور جن یہودیوں نے پچھلے انبیاء کو قتل کیا تھا وہ پچھلے گزرے ہوئے لوگ تھے، لیکن چونکہ یہ ان کے اس فعل پر راضی تھے اور انہی کے دین اور انہی کے مذہب کے پیروکار بھی تھے، اس واسطے اس عمل کو ان کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص کسی کی غلطی کو یا کسی کے گناہ کو یا کسی کے کفر کو تسلیم کرے اور اس پر راضی رہے تو ایسا ہی ہے وہ جیسا کہ اس نے خود وہ کفر کیا ہو یا خود گناہ کیا ہو یا خود غلطی کی ہو۔ پھر باری تعالیٰ پھر دوبارہ یاد دلا رہے ہیں اس بات کو جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ تورات کے نازل ہونے کے باوجود جس میں اس بات کا اقرار تم نے کیا تھا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے کھلے نشانیاں لے کر آئے تھے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا تھا، جس کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے، اور یہ کہا تھا
کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، واسمعوا، اور ہوش سے اس کی باتوں کو سنو۔ قالو، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی بھی کی، یعنی پہلے بھی ہم نے باتیں سنی ہیں اور اس کی نافرمانی کی ہے، اور اب بھی جو باتیں سن تو لی ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ وہ کیوں ہوا کہ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، وہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ اشربوا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں محبت بسا دی گئی تھی بچھڑے کی، بکفرہم، ان کے کفر کی نحوست سے۔ بظاہر اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کر گئے، بحر احمر کو عبور کر کے صحرائے سینا میں داخل ہوئے، تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی، فرمائش کی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ جیسے یہ لوگ اپنے دیوتاؤں کو پوج رہے ہیں تو ایسا ایک ہمارا بھی دیوتا بنا دیجیے۔ تو یہ بات ایک کفر کی بات تھی، اور اس کی نحوست سے جب ان کے سامنے بچھڑا بنا کر پیش کیا گیا، سامری نے بچھڑا بنا کر پیش کیا، تو اس کی نحوست کے نتیجے میں اس کی محبت ان کے دل میں سما گئی اور اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں تم جو کہہ رہے تھے کہ آمنا، ہم ایمان لائے ہوئے ہیں تورات پر، تو یہی کیا ایمان ہے؟ اور فرمایا کہ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تو بہت بری باتوں کا حکم دے رہا ہے تم کو، جتنی باتیں کی گئی ہیں سب بری باتیں ہیں، تو اگر واقعی مومن ہوتے تو ان باتوں کا ارتکاب نہ کرتے، اگر مومن ہو تو تم کو یہ تمہارا ایمان بری باتوں کی تلقین کر رہا ہے۔